لیے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بہت اچھی صلوات پڑھ دیجیے۔ مسئلہ یہ آتا ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلے کہ محدثہ جو ہے وہ کیا ہے، حدیث سے ہے۔ محدثہ میں دال کو زیر نہ پڑے، محدثہ جس کے ساتھ حدیث ہو، جس کے ساتھ بات کی جائے، آبجیکٹیو ہے، مفعول ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجیے، آپ کے مرنے کے بعد ملائکہ آتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، اور خاص طور سے جبرائیل آتے تھے، اور وہ ما کان و ما یکون کی باتیں کرتے تھے، یعنی جو ہوا ہے، جو ہوگا، اس چیز کو جناب فاطمہ کہتی تھی اور مولا علی املا کے طور پر اس کو نقل کرتے تھے، اور وہ جب جمع ہو گیا پورا تو اس کو کہا گیا مصحف، اور اسی کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ۔ یہ مصحف فاطمہ وہ ہے جس میں احکام وغیرہ نہیں تھے روزہ نماز کے، اس میں چیزیں آج ہونی اور کل کیا ہوگا اور قیامت تک کیا ہوگا یہ ہوتے تھے۔ اس مصحف کے اندر ہمارے ائمہ طاہرین مراجعہ کرتے تھے بعض چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ جناب فاطمہ کا مصحف اتنا عظیم مصحف تھا کہ اس میں کون و ما یکون کے بارے میں ساری اطلاعات تھی۔ تو اب یہ جو فرشتوں کے آنے کے بارے میں اعتراض ہے، فرشتے تو انسانوں کے اوپر بھی اترتے ہیں، تتنزل علیہ الملائکہ، یعنی جو جہاں پر جو ہے فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے وہاں پر جو ہے ایک چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی ہے، جناب موسیٰ کی ماں کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے ملائکہ مختلف اوقات پہ اترتے ہیں اور آتے جاتے ہیں۔ امام نے جو فرمایا اس کو سنیے گا اور اس سے توجہ فرمائیں کہ کیا نبی کے علاوہ بھی کوئی کسی کے اوپر فرشتہ آ سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے عرض کیا کہ محدثہ نام ہے، ملائکہ آتے تھے اور آپ کو تمام باتوں کے بارے میں بتاتے تھے، مولا کائنات اس کو لکھتے تھے۔ تو کیا نبی کے علاوہ بھی کسی کے اوپر جو ہے وہ ملک آ سکتے ہیں؟ تو یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ مومنین میں سے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور انہوں نے استقامت اختیار کیا تو اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو مومنین پر بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بدر والی آیت ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، دیکھو جو تم لوگ کمزور تھے، ذلیل تھے، لیکن ہم نے ملکوں کو بھیجا انسانوں کی شکل میں تمہاری مدد کے لیے اور تم لوگ کامیاب ہوئے۔ تو یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اب امام والی میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ان مریم لم تکن نبیہ وکانت محدثہ وام موسیٰ بن عمران کانت محدثہ ولم تکن نبیہ وسارہ امرأة ابراہیم قالت قد آینت الملائکہ فبشروہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب ولم تکن نبیہ وفاطمہ بنت رسول اللہ کانت محدثہ ولم تکن نبیہ۔ یعنی یہ چاروں اور پانچوں عورتوں کا نام لے کر کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو مریم نبیہ نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھی، نبیہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن وہ محدثہ تھیں، اس لیے کہ ان کے پاس ملائکہ آتے تھے۔ وہ ام موسیٰ بن عمران، جو موسیٰ کی ماں عمران کی بیٹی تھی، وہ بھی محدثہ تھی، ان سے بھی ملائکہ بات کرتے تھے۔ ولم تکن نبیہ، اور وہ نبیہ نہیں تھی۔ وسارہ زوج ابراہیم، ان کی مدد کی ہے ملائکہ نے اور ان کو بشارت دی ہے اسحاق کی اور ان کے بعد یعقوب کی۔ ولم تکن نبیہ، اور یہ بھی نبیہ نہیں تھی۔ وفاطمہ بنت رسول اللہ، اور بنت رسول فاطمہ بھی نبیہ نہیں تھی اور محدثہ تھی۔ تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملائکہ کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ ملائکہ آتے ہیں اور ان خواتین پر آتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ چاروں عورتیں نبیہ نہیں تھیں لیکن محدثہ تھیں۔ تو آپ عظمت سیدہ کو سمجھیے کہ جن کے اوپر فرشتے آتے تھے اور انہوں نے املا کیا ہے، مولا علی نے اس کو لکھا ہے، جس کو
مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیے۔ اللہم